ناظرین السلام علیکم۔ راز کی بات کے ساتھ میں ہوں عاجز جمالی۔ آج ہم نے ایک اہم بات کرنی ہے۔ راز کی بات ہے کہ گزشتہ شام کو بحریہ ٹاؤن آئیکون ٹاور کے ساتھ ایک ہینڈ کریکر کا دھماکہ ہوا ہے، اور سی ٹی ڈی کے جو ڈی آئی جی ہیں عمر شاہد، انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ دھماکہ جو ہے سندھ لبریشن آرمی یا قوم پرستوں سے کنیکٹیڈ ہے، چونکہ قوم پرست جو ہے وہ کچھ عرصے سے ملیر کے قوم پرست جو ہیں وہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک طے شدہ دھرنے کا اعلان کیا ہوا ہے سندھ ایکشن کمیٹی نے، جس میں سندھ کی بڑی 6 قوم پرست جماعتیں شامل ہیں، اور اس کے ساتھ کراچی کی جو سندھ انڈیجینس رائٹس الائنس ہے اس نے اس دھرنے کا اعلان کیا، اور بڑے تعداد میں اتوار کے روز لوگ پورے کراچی سے اور سندھ کے تمام علاقوں سے یہاں پہ جمع ہو کے بحریہ ٹاؤن سپر ہائی وے پہ گیٹ کے باہر M9 موٹر وے پہ ایک بڑا دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ تو تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ اس دھرنے کو روکنے کے لیے، رکاوٹیں ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سندھ ترقی پسند پارٹی کے چیئرمین اور سندھ ایکشن کمیٹی کے رہنما ڈاکٹر قادر مکسی صاحب۔ تو ہم ڈاکٹر قادر مکسی صاحب سے جان لیں گے کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، کل شام کو یہاں پہ ایک ہینڈ کریکر کا دھماکہ ہوا ہے کلفٹن میں بحریہ ٹاؤن آئیکون ٹاور کے قریب، اور آج آپ نے کچھ اخبارات میں یہ شائع بھی ہو چکا ہے کہ سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی عمر شاہد نے کہا ہے کہ یہ دھماکہ قوم پرستوں نے کرایا ہے، اور یہ جو بحریہ ٹاؤن کے خلاف جدوجہد چل رہی ہے اس سے لنک ہے اس کا۔ تو چونکہ آپ لوگوں نے اعلان کر کے رکھا ہے 6 جون کو آپ بڑا دھرنا دینے جا رہے ہیں بحریہ ٹاؤن سپر ہائی وے پہ، تو کیا کہیں گے اس دھماکے پہ؟ یہ کس طرح کی سازش ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ میرے لیے حیرانی کی بات ہے کہ اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، اور ہماری سندھ ایکشن کمیٹی میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی جماعت، کسی بھی جماعت کا پرتشدد کارروائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس طرح کا ان کی کوئی سیاسی نظریاتی نقطہ نظر ہے۔ ہم سب جو ہے پاکستان میں رہ کر پاکستان میں حقیقی جمہوری جدوجہد کرنے، پارلیمنٹ کی بالادستی قائم کرنے، آئین کی حکمرانی لانے کے لیے سب لوگ جدوجہد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی محکوم قومیں ہیں ان کے درمیان برابری، ہم آہنگی، اختیاروں کا توازن پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی جو بنیادی جدوجہد ہے وہ ہماری پرامن جدوجہد ہے۔ کسی کو گالی دینے، کسی کو تھپڑ مارنے یا اس طرح کی پھٹاکے پھوڑ کر ہماری سیاست نہ رہی ہے، نہ ہم خوف میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں، نہ معاشرے کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل درست ہے کہ سندھ ایکشن کمیٹی کی جو کال ہے وہ کال آج کل سندھ کی قومی کال بن گئی ہے۔ سندھ کے سارے لوگ بلا تفریق اپنے سیاسی وابستگی کے، بلا تفریق اپنی کسی ہمدردی اور کسی اختلاف کے، بلا تفریق مذہب کے، جتنی بھی سندھی نیشن میں جو بلکہ بلا لسان بھی میں یہ کہہ دوں کہ کوئی زبان یا لسان کی بھی یہاں تفریق تقسیم نہیں ہوگی۔ جو بھی سندھ کے مستقل رہائشی ہیں، چاہے سندھی ہوں، چاہے بلوچی بولنے والے ہوں، چاہے پشتو بولنے والے، اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بحریہ کے ذریعے ایک بڑی آبادی سندھ میں منتقل کرائی جا رہی ہے۔ آج ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے، کل ہمارے بچے بے روزگار میں تڑپیں گے، خودکشیاں کریں گے، کل یہاں پینے کے پانی کے مسائل ہوں گے، روزگار کے مسائل ہوں گے۔ ہم جو سندھی انڈیجینس لوگ ہیں ان کے لیے اپنے وطن پہ اپنی حاکمیت قائم رکھنے کا، اکثریتی قوم کا جو حق ہے وہ قائم رکھنے کا، اور اکثریت کے اعتبار سے سندھ میں وزارت اعلیٰ حاصل کرنے اور رائٹ ٹو رول کا جو مسئلہ ہے وہ قائم رکھنے کے، وہ سب چیلنج بن جائیں گے۔ اور ان سارے مسائل کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ بحریہ کے ذریعے نئی آبادکاری ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے 6 جون کو دھرنا ہوگا ہر صورت میں، کیا تیاریاں ہیں اس کی؟ دیکھیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ پہلے یہ جو پھٹاکے کی آپ بات کر رہے،
تو یہ وہی لوگ کرا سکتے ہیں، بحریہ والے لوگ ہیں، اپنے کسی کارندے کے ذریعے کرا سکتے ہیں۔ آج کل بحریہ سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں، یہ لگے ہوئے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پر آپ کو ترجمان بھی جلدی مل جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی جھوٹا موٹا ترجمان شاید بیان بھی دے دے۔ یہاں تو مجھے نہیں پتا کوئی یہاں اتنی منظم سندھو دیش لبریشن آرمی ہے اور جو اس طرح کی کاروائیاں کر رہی ہے اور جو بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ تو ہم نے تو تیار کیا ہے کہ ہم ہر صورت میں یہ جتنے بھی بحریہ ٹاؤن انتظامیہ اور ان کے حمایتی اور ہواری جو بھی تماشے کرتے رہے، ہمارا طے ہے کہ ہم 6 جون کو جیسے میں نے کہا یہ اب ایکشن کمیٹی کی کال نہیں ہے، یہ ساری سندھ کی کال ہے۔ کراچی کے جو مقامی رہائشی لوگ ہیں جو لوگ سالوں سے سندھ انڈیجنس موومنٹ کے حوالے سے، الائنس کے حوالے سے جدوجہد کر رہے ہیں، تو وہ سب لوگ یہاں مشترکہ ہوں گے۔ یہ کس کس کو بہانہ بنا کے روک سکتے ہیں کسی ہائی وے کو؟ ہمارا تو کام یہی ہوگا کہ ایک دن کے لیے دھرنا ہو، پرامن ہو، پیسفل ہو، اور لوگ اپنے غصے کا جو ہے اپنے الفاظ سے اظہار کریں، نہ کہ ہاتھ پاؤں مار کے اظہار کریں۔ جو لوگوں کو خدشات ہے اپنے فیوچر کے بابت، اس کا اظہار کریں، ساری دنیا کو بتائیں کہ یہ بحریہ کی جتنی بھی سیٹلمنٹ ہے، بحریہ کی جتنی بھی یہ آباد کاری اور ڈیولپمنٹ ہو رہی، یہ سندھ کے لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہے، اور انشاءاللہ لاکھوں کے تعداد میں آپ کو بحریہ کے اس پروجیکٹ کے سامنے M9 پہ لوگ نظر آئیں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو کلیم کیا ہے یہ کراچی کی پولیس نے کیا ہے، پولیس مطلب سندھ حکومت کے ماتحت پولیس ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے قوم پرستوں نے یہ دھماکہ کیا، تو یہ کوئی پولیس کا لینا دینا کیا ہے اس سے؟ یہ پولیس خود سے تو کوئی چیز نہیں کر رہی، کیا آپ کو فیل ہو رہا؟ پولیس کو کیا کرنا؟ آپ کو پتا ہے کہ جتنا ہم ریاض ملک کو ذمہ وار سمجھتے ہیں، اس کی بینیفیشری جو ہے مسٹر پیپلز پارٹی ہے، اور مسٹر پیپلز پارٹی مینز بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب، کیونکہ مراد علی شاہ صرف کاغذات پہ سگنیچر کرانے والا ہے، ایل یو ڈپارٹمنٹس کو آرڈر کر کے لینڈ یوٹیلائزیشن سے وہ NOCs دلانے والا فرد ہے۔ اس کو شاید یہ جو چنے ہیں ان کی کھالیں یا جو مونگ پھلی ہے ان کی کوئی کھال مل جائے اسے پتی میں، باقی تو لائن شیئر مسٹر زرداری صاحب کا ہے، وہی بینیفیشریز ہیں، سندھ پولیس ان کے ماتحت کام کرتی ہے۔ تو اس طرح کی یہ تو آج ہمارا پہلا ایکشن ہونے جا رہا ہے 6 جون کا، تو حکومت اور سندھ پولیس نے اپنے حوصلے گنوا دیے ہیں، تو اب تو یہ ایک سیریز ہوگی جدوجہد کی، جس میں ہر صورت میں یہ سندھ حکومت کو یہ ہماری زمینوں کی بندر پانٹ سے ہاتھ اٹھانے پڑیں گے، اپنا جرم قبول کرنا پڑے گا، اور ریاض ملک کو پہلی گاڑی میں جو اویلیبل ہوگی اس کو یہاں سے چڑھ کے اپنے گاؤں لاہور پنڈی میں جا کر بیٹھنا ہوگا، کیونکہ ہمیں سندھ میں بحریہ ٹاؤن کی شکل میں کوئی ڈیولپمنٹ قبول نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قادر مکسی صاحب، یہ تھے سندھ ایکشن کمیٹی کے رہنما اور سندھ ترقی پسند پارٹی کے چیئرمین ڈاکٹر قادر مکسی صاحب، جنہوں نے فرمایا کہ یہ خود سے ایک سازش ہو رہی ہے، ایک پری پلان یہ ہو رہا ہے کہ 6 جون کے دھرنے کے سامنے رکاوٹیں ڈالی جائیں، جس میں سندھ کی پولیس، سندھ حکومت اور بحریہ ٹاؤن کے کارندے شامل ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ لاکھوں لوگ 6 جون کو اتوار کے روز بحریہ ٹاؤن کے سامنے M9 پر دھرنا دیں گے، اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ سندھ ایکشن کمیٹی اور اس کے ساتھ جو کراچی میں سندھ انڈیجینس رائٹس الائنس ہے، اس نے بھی آج ایک مذمتی بیان جاری کیا ہے کہ یہ آئیکن ٹاور بحریہ ٹاؤن کے سامنے ہونے والے کرکٹ دھماکے کو ملیر کے بلوچوں کی جدوجہد سے جوڑنا یہ قابل مذمت ہے۔ یہ واجہ یوسف مستی خان، گل حسن کلمتی، خدا ڈینو شاہ اور دیگر رہنماؤں نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے، جس میں بھی اس بات کی مذمت کی گئی ہے۔ عاجز جمالی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔